بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلوچستان کے اندر ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں دو بلوچ بگٹی برادران یعنی سگے بھائیوں کے کھیت ساتھ ساتھ واقع تھے۔ دونوں 20 سال سے ایک دوسرے سے اتفاق سے رہ رہے تھے۔ اگر کسی کو اپنے کھیتوں کے لیے کسی مشینری یا کام کی زیادتی کی وجہ سے زرعی اوزاروں کی ضرورت پڑتی تو وہ بغیر پوچھے بلا جھجک ایک دوسرے کے وسائل استعمال کرتے تھے۔ لیکن ایک دن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، اور کسی معمولی سی بات سے پیدا ہونے والا یہ اختلاف ایسا بڑھا کہ ان میں بول چال تک بند ہو گئی۔ یہ ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں بھی شریک نہ ہوتے۔ یہ نفرت کا بیج دن بدن پروان چڑھتا رہا، اور چند ہفتوں بعد ایک صبح ایسی بھی آ گئی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے گالی گلوچ پر اتر آئے، اور پھر چھوٹے بھائی نے غصے میں بلڈوزر منگوایا اور شام تک اس نے دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی کھالی کھود کر اس میں پانی چھوڑ دیا۔ اگلے ہی دن ایک ترخان کا وہاں سے گزر ہوا تو بڑے بھائی نے اسے آواز دے کر اپنے گھر بلایا اور کہا کہ وہ سامنے والا کھیت میرے بھائی کا ہے جس سے آج کل میرا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس نے کل بلڈوزر سے میرے گھر اور اپنے گھر کے درمیان والے راستے پر ایک گہری کھالی بنا کر اس میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے فارم ہاؤس کے درمیان تم 8 فٹ اونچی باڑ لگا دو، کیونکہ میں اس کا گھر تو دور کی بات ہے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور دیکھو مجھے یہ کام جلد از جلد مکمل کر کے دو، جس کی میں تمہیں منہ مانگی اجرت دوں گا۔ ترخان نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے پہلے آپ وہ جگہ دکھائیں جہاں سے میں نے باڑ کو شروع کرنا ہے، تاکہ ہم پیمائش کے مطابق ساتھ والے شہر سے ضرورت کے مطابق مطلوبہ سامان لا سکیں۔ موقع دیکھنے کے بعد ترخان اور بڑا بھائی ساتھ واقع ایک بڑے شہر میں گئے اور 3-4 متعلقہ مزدوروں کے علاوہ ایک مزدے پر ضرورت کا تمام سامان لے کر آ گئے۔ ترخان نے اسے کہا کہ اب آپ آرام کریں اور اپنا کام ہم پر چھوڑ دیں۔ ترخان اپنے مزدوروں کاریگروں سمیت سارا دن اور ساری رات کام کرتا رہا۔ صبح جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا کہ وہاں 8 فٹ تو کجا 1 انچ اونچی باڑ نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہاں ایک بہترین پل بنا ہوا تھا جو دونوں بھائیوں کے زرعی فارم میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ جہاں اس کے چھوٹے بھائی نے گہری کھالی کھود دی تھی جس سے دونوں بھائیوں کے کھیتوں کا فائدہ ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے گھر سے لے کر کھیت آنے تک کا سفر 1 گھنٹے کا تھا جو اب محض 20 منٹ کا رہ چکا تھا۔ جو ہی وہ اس پل پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پل کی دوسری طرف کھڑا ہوا اس کا چھوٹا بھائی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑا کبھی خالی اور کبھی اس پر بنے ہوئے پل کو دیکھتا رہا۔ چھوٹے بھائی کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ بڑے بھائی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ چند سیکنڈ بعد دونوں بھائی نپے تلے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے پل کے درمیان آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور پھر دونوں بھائیوں نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ایک دوسرے کو پوری شدت سے بھینچتے ہوئے گلے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بھائیوں کے بیوی بچے بھی اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے اور شور مچاتے ہوئے پل پر اکٹھے ہو گئے، اور دور کھڑا ہوا ترخان یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بڑے بھائی کی نظر جو ہی ترخان کی طرف اٹھی جو اپنے اوزار پکڑے جانے کی تیاری کر رہا تھا، تو وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہارا بہت شکریہ، تمہاری عقل مندی اور دانش مندی کی وجہ سے ہم دونوں بھائیوں میں موجود اختلافات ختم ہو چکے ہیں۔ ترخان نے کہا کہ میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو نواب اکبر خان بگٹی کا کیجیے۔ دونوں بھائیوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو ترخان نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں جب یہاں پر کام کرنے کے ارادے سے ہر چیز کی پیمائش کر رہا تھا تو نواب اکبر خان بگٹی یہاں سے گزرے، مجھ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو میں نے انہیں آپ دونوں بھائیوں کے اختلافات کے بارے میں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں پر باڑ نہیں ایک پل بناؤ۔ میں نے نواب صاحب سے کہا لیکن بڑے خان صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے
اور میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ یہ سارے اخراجات اپنی جیب سے ادا کر سکوں، کیونکہ انہوں نے مجھے باڑ لگانے کا کہا ہے، پل بنانے کا نہیں۔ تو نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ اگر بڑے خان صاحب تجھ سے ناراض ہوئے یا انہوں نے تجھ سے اس سارے سامان کی قیمت مانگی تو وہ میں ادا کروں گا، لہٰذا تم نے یہاں پر پل بنانا ہے، نہ کہ باڑ۔ جب ان دونوں بھائیوں نے ترخان کے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے ترخان سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کچھ دن ہمارے پاس ٹھہر جائیں۔ لیکن ترخان نے کہا کہ بگٹی صاحب نے جو مجھے سبق دیا ہے اس کے مطابق مجھے ابھی اور بہت سے پل بنانے ہیں۔ ترخان خدا حافظ کہہ کر اپنے راستے کو چل پڑا اور یہ دونوں بھائی نواب اکبر خان بگٹی کے ڈیرے پر پہنچے۔ جب بگٹی نے ان دونوں بھائیوں کو اکٹھے ایک گاڑی سے اترتے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ کا اشارہ کیا۔ یہ دونوں بھائی نواب اکبر خان بگٹی کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے نواب اکبر خان بگٹی سے کہا کہ آپ واقعی بلوچستان کے حقیقی رہبر ہیں۔ یہ سنتے ہی اکبر بگٹی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں جب اس راستے سے گزر رہا تھا اور مجھے اس ترخان نے ساری بات بتائی تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہمارے پہلے دشمن کیا کم ہے جو اب ہم اپنے ہی گھر میں اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ دشمنی پال لیں۔ ہم باہر کے دشمنوں سے لڑیں گے یا گھر کے دشمن سے، لہٰذا اختلافات کس جگہ پر نہیں ہوتے۔ میرے گھر میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لیکن دنیا والوں کو نہیں بتاتے، گھر کی بات کو گھر میں ہی سلجھاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی تیسرا تم دونوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھے گا تو وہ تم دونوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، نہ کہ دشمنی کی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نواب اکبر خان بگٹی ایک دانشمند اور ذہین و فطین انسان تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ بلوچستان کے لیے نواب اکبر خان بگٹی ایک حقیقی رہبر اور مخلص سربراہ کی حیثیت رکھتے تھے، تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ نواب اکبر خان بگٹی نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر بلوچستان کے لوگوں کے لیے آواز بلند کی ہے۔ نسیم زہرا لکھتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بریگیڈیئر نے نواب اکبر خان بگٹی سے کہا کہ آپ کی حکومت سے ایسے کیا مسائل ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ تو نواب اکبر خان بگٹی نے ایک ہی جملے میں ساری حقیقت سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جہاں وسائل ہیں وہیں پر حکومت اور فوج کی وجہ سے مسائل ہیں۔ اسی طرح اکبر بگٹی کا ایک اور واقعہ ہے کہ بلوچستان کے شہر تربت کے رہائشی نصر اللہ خان کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک کی شادی 1.5 سال پہلے ہو چکی تھی جبکہ دوسری کنواری تھی۔ نصر اللہ خان ایک بھٹے پر منشی تھا۔ اچانک ایک دن اسے ایک بری اور تکلیف دہ خبر ملی کہ اس کی شادی شدہ بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ نصر اللہ خان نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے میری بیٹی کا گھر بس جائے، لیکن جس گھر میں اس نے اپنی بیٹی بیاہی تھی وہ آدمی عیاش نکلا۔ آئے روز گھر میں اس کی طوائف سہیلیاں اور دوست آئے رہتے تھے۔ یہ گھر کم اور کوٹھا زیادہ لگنے لگا تھا۔ یہ بات اس کی بیوی کو گوارا نہ تھی۔ کافی دن برداشت کیا، لیکن لمبے جھگڑے کے بعد آخر ایک دن اس عیاش آدمی جس کا نام ذاکر بلوچ تھا، اس نے منشی نصر اللہ خان کی بیٹی کو طلاق دے دی اور جاتے وقت اپنی بیوی کو گھر سے کوئی چیز نہ لے جانے دی سوائے وہ جوڑا جو اس نے اپنے تن پر پہنا ہوا تھا۔ جب نصر اللہ خان کی بیٹی کا گھر بسنے کا کوئی جواز نہ رہا تو ایک دن یہ اپنے چند عزیزوں کے ساتھ اپنے داماد کے گھر گیا اور اسے کہا کہ تم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، لہٰذا میری بیٹی کا سامان 4 تولہ سونا اور جو ہم نے اپنی بیٹی کو ایک بھینس دی تھی وہ ہمیں واپس کر دو۔ نصر اللہ خان کا سابقہ داماد ذاکر بلوچ نے سامان واپس کرنا تو دور کی بات، سیدھے منہ تک بات نہ کی اور انہیں چائے پانی تک نہ پوچھا، الٹا اس کی بیٹی پر الٹے سیدھے الزام لگانے لگا۔ اس نے اپنے سابقہ سسر کی ایک نہ سنی اور کہا کہ کوئی سامان نہیں ہے، تم نے سامان دیا ہی کیا تھا، نہ سونا تھا نہ بھینس تھی، صرف 4 بسترے اور 2 چارپائیاں تھیں۔ اگر تم اپنے 4 بسترے اور 2 چارپائیاں لے جانا چاہتے ہو تو وہ لے جا سکتے ہو، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ نصر اللہ خان نے اس کی منت سماجت کی کہ میں غریب آدمی ہوں، میں نے اپنی بیٹی کی کہیں اور شادی کرنی ہے، لہٰذا یہی سامان میں اس کو دے دوں گا، میرے حال پر رحم کرو۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کے داماد ذاکر بلوچ نے کوئی بات نہ سنی، الٹا اسے دھمکانے لگا، کیونکہ ذاکر بلوچ کی صحبت اچھی نہ تھی،
اس کا چور چکاروں سے بہت زیادہ تعلق واسطہ تھا۔ نصر اللہ خان خالی ہاتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ واپس آ گیا، حتیٰ کہ چند عزیزوں کے کہنے پر اس نے اپنے داماد پر کیس کر دیا۔ کیس عدالت میں چلا اور پہلی ہی پیشی پر ذاکر بلوچ نے پہلے پولیس کو اور پھر بعد میں اپنی طرح کے چند عیاش گنڈوں کو اپنے سسر کے گھر بھیجا کہ تم کیس واپس لے لو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہاری بیٹیوں کو اغوا کر لیں گے۔ نصر اللہ خان ایک غریب آدمی تھا، اس نے اپنی اور اپنی بیٹیوں کی عافیت جانتے ہوئے کیس واپس لے لیا۔ جس بٹھے پر یہ کام کرتا تھا وہاں پر ایک ڈرائیور تھا جو بٹھے کی اینٹیں اور ریت وغیرہ لے کر آتا جاتا تھا۔ اس کا ایک عزیز اکبر خان بگٹی کا ڈرائیور رہ چکا تھا۔ بٹھے پر کام کرنے والے اس ڈرائیور نے ایک دن جب منشی نصر اللہ خان کو بٹھے پر روتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم کل میرے ساتھ چلو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کا سارا سامان تجھے واپس مل جائے گا۔ خیر، ہر چیز ڈسکس کرنے کے بعد اگلے دن منشی نصر اللہ خان اور یہ ڈرائیور اپنے اس عزیز ڈرائیور کی مدد سے اکبر خان بگٹی کے پاس جا پہنچے۔ اکبر خان بگٹی اپنی ذاتی لوگوں کے ساتھ مصروف تھے۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد ان لوگوں کی باری آئی اور اکبر خان بگٹی نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی تو ان لوگوں نے اکبر خان بگٹی کو سارے حالات و واقعات سے آگاہ کیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے منشی نصر اللہ خان زارو قطار رونے لگا۔ اکبر خان بگٹی نے اسے کہا کہ مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اگر تمہیں رونا ہی ہے تو مسلح پر رویا کرو۔ نصر اللہ خان نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور میرا داماد نہ سامان واپس کر رہا ہے اور اس نے بلا وجہ میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے اور اب مجبوراً اس نے مجھے دھمکی دے کر کیس بھی واپس دلوا دیا ہے۔ اکبر خان بگٹی نے اس کے داماد کا سارا بایو ڈیٹا لیا اور اسے کہا کہ 2 دن میں کسی ضروری کام سے بلوچستان سے باہر جا رہا ہوں، 2 دنوں کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو تمہاری بیٹی کا سامان واپس آ جائے گا۔ خیر، نصر اللہ خان اس ڈرائیور کے ساتھ واپس آ گیا۔ 2 دن کے بعد نواب اکبر خان بگٹی منشی نصر اللہ خان کے داماد ذاکر بلوچ کے گھر خود گیا اور نصر اللہ خان کی بتائی ہوئی ہر ایک بات اس کے گوش گزار کی اور اس سے کہا کہ تم اس کی بیٹی کا سونا، بھینس اور دیگر جہیز کا سامان 1 دن کے اندر اس کے گھر پہنچا دو۔ ذاکر بلوچ نے نواب اکبر خان بگٹی کے پیروں کو پکڑ لیا کہ سونا میں کھا چکا ہوں، بھینس میں بیچ چکا ہوں، سامان ہے وہ آ کر لے جائیں۔ نواب اکبر خان بگٹی نے کہا کہ جہاں سے مرضی پیدا کرو، سونا بھی پورا کرو، بھینس بھی پوری کرو اور وہ تمہارے دروازے پر سامان لینے نہیں آئیں گے۔ تمہارے پاس 1 دن کا وقت ہے، دوسرے دن یہ سامان، سونا اور بھینس نصر اللہ خان کے گھر پہنچ جانے چاہیے۔ یہ بات کر کے نواب اکبر خان بگٹی واپس جانے لگا تو ذاکر بلوچ نے اپنی جیب سے 10,000 روپے نکالے اور نواب اکبر خان بگٹی کو دیے کہ یہ میری طرف سے تیل پانی کا خرچہ ہے۔ نواب اکبر بگٹی خان نے پیسوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور کہا کہ تیل پانی کے لیے میں کسی اور سے مانگتا ہوں اور وہ مجھے وافر ادا کرتا ہے، ویسے بھی یہ پیسہ میں تو کیا تم کسی خیرات میں فقیر کو بھی دو گے تو بھی حرام ہی رہے گا، جن کا حق ہے ان کے گھر تک ہر چیز پہنچا دو۔ یہ کہہ کر نواب اکبر بگٹی خان واپس آ گئے۔ ذاکر بلوچ نے اپنے جاننے والے چند بڑے لوگوں سے رابطہ کیا اور نواب اکبر خان بگٹی کو سفارش لگوائی کہ میرے پاس سونا اور بھینس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، میں تو پہلے ہی بہت زیادہ مقروض ہوں۔ خیر، ذاکر بلوچ کے سفارشیوں کے کہنے پر نواب اکبر خان بگٹی نے اسے کہا کہ تم 6 ماہ میرے پاس کام کرو، میں تمہارا سامان، سونا، بھینس سب اپنی طرف سے نصر اللہ خان کو دے دیتا ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ نواب اکبر نے کسی کی سفارش قبول نہ کی، حالانکہ ذاکر بلوچ نے خزدار کے ایک بہت بڑے بلوچ کی بھی سفارش کروائی، لیکن وہ بھی بے سود رہی اور حق پر رہتے ہوئے اسے 1 دن کا ہی وقت دیا۔ جب 1 دن بعد نواب اکبر خان بگٹی کو اطلاع ملی کہ ذاکر بلوچ نے کوئی چیز بھی واپس نہیں بھیجی تو اسی دن نواب اکبر خان بگٹی ذاکر بلوچ کے گھر پہنچا۔ علاقے کے سردار کو بلوایا گیا اور اسی وقت ذاکر بلوچ کے گھر کی نیلامی کی گئی۔ حالانکہ ذاکر بلوچ نے اس وقت نواب اکبر خان بگٹی کی بہت زیادہ منت سماجت کی اور کہا کہ
مجھے 1 ہفتے کا وقت دیجیے، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر دوں گا۔ نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ میں نے کسی کو زبان دی ہے، لہٰذا آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں یہ مسئلہ حل کر کے ہی جاؤں گا۔ اسی وقت ذاکر بلوچ کے گھر کی نیلامی ہوئی۔ گھر فروخت کرنے کے بعد نواب اکبر بگٹی نے اس رقم کو ہاتھ تک نہ لگایا، بلکہ سونے، بھینس اور تمام جہیز کے سامان کی رقم کا تخمینہ لگا کر قبیلے کے سردار کے ذمہ لگایا کہ ذاکر بلوچ کو ساتھ لے جا کر نصر اللہ خان کے گھر یہ رقم بھی پہنچائی جائے اور ذاکر بلوچ اس بزرگ سے معافی بھی مانگے جو اس نے بدتمیزی کی ہے۔ اس وقت روتے ہوئے ذاکر بلوچ نے کہا کہ آپ سونا اور بھینس کی رقم کاٹ لیجئے، جبکہ جو آپ نے جہیز کا تخمینہ لگایا ہے وہ تو سامان میرے پاس گھر پڑا ہے، وہ سامان میں انہیں واپس کر دیتا ہوں۔ نواب اکبر خان بگٹی نے بڑے مجمع میں قبیلے کے سردار ذاکر بلوچ ان سب کے سامنے بلند آواز میں کہا کہ ایک غریب کی بیٹی کی عزت پامال کی، پھر اس کے والد کو ذلیل کیا۔ پہلے تمہیں میں خود آپشن دے کر گیا تھا کہ تم اس بچی کا سامان، سونے کی رقم اور بھینس کی رقم لے کر اس کے گھر پہنچ جاؤ، جو کہ تم نہیں گئے۔ اب جو سامان تمہارے گھر آ چکا ہے وہ تمہارا ہے، تم اسے کباڑ میں بیچ دو یا جو مرضی کرو، اس لیے اسے نئے سامان کے پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی بیٹی کا گھر کسی دوسری جگہ بسا سکے۔ پھر نواب اکبر خان بگٹی نے تاریخی جملے کہے کہ تم نے اس غریب بزرگ پر یہ بھی زیادتی کی کہ اسے اپنا کیس لینے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھو کہ اس ملک کی تمام عدالتیں بھی اگر اس کے خلاف ہو جاتی ہیں یا اس کو اس کا حق نہ ملتا تو میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کا حق دلواتا۔ یہ کہہ کر نواب اکبر خان بگٹی اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور اپنے دستے کے ہمراہ چلے گئے۔ اگلے ہی دن یہ سردار ذاکر بلوچ کو ساتھ لے کر نصر اللہ خان کے گھر پہنچا، جہیز کے سامان کی رقم، سونے کی رقم، بھینس کی رقم ادا کی اور ساتھ میں ذاکر بلوچ نے اس سے معافی بھی مانگی۔ سب سے زیادہ حیران کن بات تب ہوئی جب اگلے دن نصر اللہ خان اپنے ڈرائیور دوست کو ساتھ لے کر نواب اکبر خان بگٹی کے ڈیرے پر پہنچا اور انہیں ایک بڑا بکرا تحفے میں دیا اور کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، جب تک آپ جیسے درد دل رکھنے والے، مخلص اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہیں تب تک کوئی بڑا کسی کمزور کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ بکرا میں مجبوری میں نہیں، اپنی خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں، اسے قبول کیجیے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے کہا کہ بکرا تو دور کی بات، آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ وہیں بیٹھ کر میرے حق میں دعا کر دیتے، یہ میرے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سب سے افضل تھا۔ میں یہ بکرا کسی قیمت پر نہیں رکھ سکتا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تمہیں تمہارا حق دلوایا ہے اور یہ مجھ پر فرض تھا، کیونکہ فرض اس لیے کہ اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہیں، مجھے طاقت دی ہے، بس میں ہر وقت خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کبھی میرے حال پر نہ چھوڑے، ہر وقت میری رہنمائی کرے، لہٰذا میں اللہ سے اجر لینے کا طلبگار تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اس کے بعد نصر اللہ خان وہ بکرا اپنے ساتھ لے کر واپس اپنے گھر کو لوٹ گیا۔